السلام علیکم. ارے ہم نے کتنی بار لگایا تمہیں اٹھایا نہیں. اب This ہم call is مانگے now being ارے recorded. اصل میں حضرت وہ درس قرآن ہو رہا تھا، اس وجہ سے سوری، معافی چاہتے ہیں. کہاں سے بول رہے ہیں؟ سنبل سے بول رہے ہیں. آپ خیریت سے ہیں؟ سنبھل سے؟ جی جی، پہچان گئے سنبل کو؟ ہاں ہاں اچھا اچھا، اور مزاج بخیر ہیں؟ ہاں ہاں بتاؤ. مصروف تو نہیں ہیں آپ؟ مصروف تو نہیں ہیں؟ آپ ہونے والے ہیں، کم ازبر ٹائم لگا تو وہ فری تھے. اچھا اچھا. چلو بتاؤ کیا بات. میں حضرت آپ کی کلپیں کافی سنی تو کچھ باتیں ماشاءاللہ اچھی لگی آپ کی، اور کچھ باتوں سے تھوڑا سا اختلاف ہو رہا تھا. میں نے سوچا تبادلہ خیال کر لیا جائے حضرت سے. کون سی بات سے اختلاف تھا؟ حضرت میں یہ پوچھ رہا تھا، سوال کر رہا ہوں. پہلے تو یہ کہ بڑی سنجیدگی سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا میں آپ سے. ہاں کرو نا. کیا ایسا نہیں ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں آپ کی کلپ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور بہت بدتمیزی سے بھی بولتے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں نکل پاتا پھر اس میں. صحیح صحیح. تو میں یہ سوال کر رہا تھا حضرت، جیسے کہ میں نے آپ کی ایک کلپ میں سنا کچھ لوگ آ کر یہ کہہ رہے تھے، مطلب حضور اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ، ہاں ہاں اور اس میں مطلب شرعی اعتبار سے اگر شرعن کوئی ممانت ہوگی، اگر کسی غیر کے لیے یعنی حضور کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر ہم بول دیں ہاں. تو اس میں کوئی قباحت ہوگی، یا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی بولا جا سکتا ہے؟ نہیں بولنا چاہیے. جو لفظ مشہور ہے اللہ کے رسول کے لیے، کیونکہ اچھا وہ تو اگر حاجی شیخ العزیز زکریا صاحب ہے نا، جی جی انہوں نے فضائل تبلیغ میں حاجی امداد اللہ حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لکھا ہے بس اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، بس ایک اچھا آدھ دو جگہ، عام طور سے نہیں لکھا دیوبند والوں نے بھی. لیکن اچھا بولتے آج تک نہیں ہے کوئی بھی اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ کوئی بھی نہیں بولتا. اچھا اچھا لکھا تو ہے زکریا صاحب نے، اور ایک دو چار کتابوں میں اور ملے گا، عام طور سے نہیں ملے گا، لیکن بولتا کوئی بھی نہیں. اچھا اچھا. تو حضرت میں یہ پوچھ رہا ہوں، اگر کوئی بول دے تو کیا حکم شرع ہوگا اس پر؟ اب ایسا شاید سمجھ لو جو لفظ اللہ کے رسول کے بولا جاتا ہے وہی عام لوگوں کے لیے بولا جائے تو پھر آپ خود سمجھ لو کیا حکم ہوگا. نہیں میں جیسے پوچھ رہا تھا اعلیٰ حضرت. حضرت یہ لوگ، جیسے آپ سنبھل کے کسی عالم کو اعلیٰ حضرت کہیں جی تو یہ لوگ آپ کے خلاف پورا پیگنڈا بنا لیں گے، षڈینتر بنا لیں گے کہ اس کو ہٹانا اب امامت سے، اس نے اعلیٰ حضرت کہا ہے یہاں کے امام کو، سنبھل کے امام کو. اور اچھا آپ کی تقریر نہیں سنیں گے، جی آپ کی تقریر نہیں سنیں گے. تو نے بریلی والوں کے علاوہ اعلیٰ حضرت کسی کو کیوں کہا یہاں پر سنبھل کے امام؟ کیا ہے وہ سید ہی کیوں نہ؟ نہیں، اشرفی میں اعلی حضرت کو تو کہا جاتا ہے حضرت اعلی حضرت. وہ تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو اس کہا میں تو جاتا ہے کوئی اعلیٰ کسی حضرت کو ان کو، وہ نہیں ہوتا مطلب اعتراض. ایک اعلیٰ حضرت ان کو کہا جاتا ہے علامہ عبد القادر بدانی رحمۃ اللہ علیہ کو، جی جی ایک اشرفی میاں کو. لیکن عام طور سے ہم مانتے چلو مشہور ہیں بریلی والے، کوئی بات نہیں، بریلی جی والے ہی زیادہ مشہور ہیں عام طور سے. اعلیٰ حضرت سن کے ذہن ادھر ہی آتا ہے، اور جی جی محدث کبیر سن کے ذہن گھوسی کی طرف جاتا ہے، حافظ ملت سن کے مبارک پور کی طرف جاتا ہے، جی مجاہد ملت سن کے ذہن اڑیسہ کی طرف جاتا ہے، مجاہد دورہ سن کے ذہن مظفر کچھوچوی کی طرف جاتا ہے، مظفر حسین کچھوچوی. تو یہ اچھا بھی یہ لوگ مان لیں کہ جب لفظ حضور آدمی بولتا ہے تو ذہن گنبد خضرا کی طرف جاتا ہے. اتنی سی بات، کیا خیال ہے؟ اچھا اچھا. میں پوچھ رہا تھا اس کی کوئی شرعی اعتبار سے کوئی تخصیص تو نہیں ہے نا حضور علیہ السلام کے لیے؟ قرآن میں ہے جی جی. قرآن میں کہا؟ لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو. جی جی. تو یہ اس آیت کی روشنی کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ غلو ہے. نہ دین میں غلو تو نہیں ہو رہا نا حضرت، یہ تو نہیں، غلو ہو رہا ہے کہ جس کا جو مرتبہ نہیں ہے اتنا ہی بڑھا دیا اس کو. نہیں. حضور کا جو آپ نے حضرت لغت میں اس کو دیکھا ہوگا، حضرت کا مترادف ہے یہ لفظ، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اور یہ عالی جناب کے معنی لیکن میں بھی اب مستعمل ہے. آپ کے پاس الملفوظ ہے، الملفوظ، جی وہ گھر پر ہے لیکن اس وقت موجودہ وقت میں اس میں نہیں. آپ پڑھنا، اس میں کیا لکھا ہے آپ تعجب میں پڑ جاؤ گے. اس میں جی جی لکھا ہے بتائیے حضور، آپ. میرے گھر پہ ہے، حضور پر نور اعلیٰ حضرت اور رضی اللہ تعالیٰ، حضور پر نور ہاں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ. آج اچھا تک انہوں نے نہیں لکھا حضور پر نور ابو بکر صدیق اعلیٰ حضرت رضی اللہ، آج تک نہیں لکھا، کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا. بلکہ میں تو چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا بریلویت کو. یہ ابھی اچھا. آج کتنی تاریخ ہے؟ 21 جون ہے، جولائی ہے، جی آج 21 جولائی. 21 جولائی ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں اطہر القادری 88 152 598 آج تک کی تاریخ میں 2023 تک کی تاریخ میں کتابوں میں بریلوی، پوری دنیا کی بریلوی کتابوں میں کوئی جی لفظ خلفائے راشدین کو چاروں کا اگر حضور لکھا بتا دے
تو میں اس کا غلام بن جاؤں گا، 1 لاکھ روپے دوں گا۔ اچھا حضرت ایک بات عرض کر رہا یعنی ہوں ان آپ لوگوں کو۔ نے خلفائے راشدین کو بھی حضور نہیں لکھا ہے، اچھا حضرت ایک کسی بات بھی صحابی کو، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو ان لوگوں نے حضور نہیں لکھا۔ ان اچھا مردودوں نے آج تک کسی بھی نبی کو حضور نہیں لکھا، نہ نہیں کسی حضرت، صحابی کو حضور لکھا۔ تھوڑا سا الفاظ میں تیزی ہو رہی ہے آپ کے، تھوڑا سنجیدگی سے نہیں بات اب کر لیں۔ بتائیے مردود کہا جائے گا کہ نہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں نہیں، اگر لونڈوں کو تو حضور کہہ رہے ہیں، آج کل کے لونڈوں کو، 25 سال کے لونڈے کو حضور کہہ رہے ہیں، جس کو اچھا آب طہارت نہیں معلوم، جس کا تقوی طہارت نہیں۔ جی جی، اگر اب ہو بھی تو کیا مطلب ہے، کیا اس کو حضور کہیں؟ میری بات بھی سن لیجیے حضرت تھوڑی سی۔ میں عرض کر رہا ہوں جس طریقے سے آپ نے یہ قضیہ مرتب کیا ہے، اس طریقے سے اعتراض تو ہم پہ بھی اہل حدیث کرتے ہیں، پھر ان کا جواب کیا دیں گے ہم؟ اہل حدیث کا تو مطلب دوسرا ہی ہو جاتا ہے، وہ تو بہت بدماش لوگ ہیں۔ جیسے میں نے آپ کی کلپ میں خواجہ غریب نواز چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب نواز بولتے ہوئے سنا، اور خواجہ بھی بولتے ہوئے سنا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی جو ہے ابو بکر کو خواجہ غریب نواز نہیں کہا، عمر فاروق اعظم کو غریب نواز نہیں کہا۔ یہ تو تو ایک الگ مطلب بات ہو غیر جاتی ہے، صحابی کے لیے مستعمل کر رہا ہے۔ نہیں یہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے کہ غریب نہیں، یہ نواز بھی تو کو نہیں اسی کہا، طرح ہے غوث جیسا پاک آپ کو کہہ رہے نہیں ہیں کہ کہا، ابو بکر کو حضور نہیں لیکن بولا، لفظ عمر فاروق حضور تو اعظم کو اللہ کے حضور نہیں رسول کے بولا۔ ساتھ خاص ہے نا، لفظ حضور۔ جی یہ حضرت میں حوالہ درکار ہے آپ سے کہ یہ کہاں تخصیص ہے حضور علیہ السلام کی؟ اچھا چلو میری بات نہیں مان رہا تو یہ 1300 سال کے جتنے بھی عالموں کی کتابیں ہیں، جی یہاں تک کہ حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فاضل بریلوی کے والد ماجد تفسیر المشاہ پڑھو، اس میں جی کہیں بھی حضور نہیں لکھا انہوں نے کسی بھی ولی کو، نہ کسی بھی صحابی کو۔ چلیے اور ان سے آگے جالیے، حضرت شاہ ولی اللہ کی کسی بھی کتاب میں لفظ حضور نہیں ملے گا۔ امام ربانی مجالس ثانی کی کتابوں میں دیکھ لیجیے آپ، کسی بھی کتاب میں کسی جگہ حضور نہیں لکھتے اللہ کے رسول کے علاوہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کتاب پڑھی آپ غنیت طالب، اس میں بھی وہ حضور کسی کو نہیں لکھتے ہیں اللہ کے رسول کے علاوہ۔ یعنی ہزاروں عالموں کی کتاب پڑھ لو یہ رضوی فرقے کے علاوہ، کہ کوئی بھی ولی کسی بھی کتاب میں لفظ حضور آپ ملتا ہو تو مجھے بتا دینا آپ۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہو، شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا ہو، امام ربانی نے لکھا ہو، جی ہے کہ نہیں؟ اب جو میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، نہ لکھنا جو ہے تخصیص کی اور عدم جواز کی دلیل ہو جائے گا حضرت؟ چلو خیر ٹھیک ہے، یہ عدم جواز کی دلیل ہو نہ ہو تو کل سے آپ بھی اعلیٰ حضرت کہنا شروع کر دو، وہاں کے جتنے امام ہوں۔ میرا مدعا یہ نہیں ہے، نہیں تو اعلیٰ حضرت انہی کے ساتھ کیوں خاص ہے؟ اعلیٰ حضرت ان کے ساتھ خاص کر لیا اور حضور جس کو چاہ رہے خاص نہیں کیا، جو لوگ بولتے ہیں نا چلو خیر، حضرت، یہ جو آپ مانو گے چلو ٹھیک ہے حضور کا لفظ کہہ سکتے ہیں، تو پھر اعلیٰ حضرت بھی آپ کہو سب کو، نہیں کہہ اس سکتے ہیں، کے اس میں اوپر جو کیوں ٹھیکیداری جمع رکھی ہے کہ نہیں اعلیٰ تو بریلی والوں کے علاوہ نہیں کہہ سکتے صاحب کسی کو؟ نہیں اعلیٰ حضرت اشرف میاں، اور جیسے کہ آپ نے بتایا بدایو شریف کے جو عالم صاحب تھے ان کو بھی بولا جا رہا ہے، جو عظیم شخص ہے، اور لغت کے اندر آپ دیکھیں گے بادشاہوں کے لیے بھی لفظ بولا جاتا وہ ہے تو حضرت نواب حمید اللہ صاحب کے لیے لکھا تھا، کون ہے، حیدرآباد کے لیے، لیکن عام طور سے اعلیٰ حضرت مشہور ہوا بریلی والوں کے لیے۔ جی مشہور ہو گیا ہے، تو لیکن وہی تو اس میں میں جو ہے کہتا ہوں کہ جو لفظ جہاں مشہور ہے اس کو وہیں رہنے دو۔ اب حضور کا لفظ آپ جانتے ہو کہ جب بھی آپ کبھی گھر میں باتیں کرتے ہوگے تو آپ نے لفظ حضور کہا تو سب کا ذہن حضور سنتے ہی گنبد خضرا کی طرف چلا جاتا ہے، مدینہ شریف چلا جاتا ہے، اور عام طور سے بڑے بوڑھے آپ دیکھا ہوگا وہ باتیں بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، حضور نے فرمایا، جی یہ اسی طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب حضور نے فرمایا وہ خالی حضور نہیں کہتے نا، وہاں پر تو قید لگا دیتے نا، حضور تاج الشریعہ حضور اعلیٰ حضرت، وہاں قید لگا دیتے نا، کوئی ابہام نہیں رہے گا پھر وہاں تو۔ ارے یہ کوئی ضروری نہیں ہے حضور تاج الشریعہ کا بتائیے تبادر ذہن تو جب ہی ہوگا نا حضرت کہ جب وہاں پر خالی بولا جائے حضور نے یہ فرمایا۔ لوگ پھر حضور ابو بکر کیوں نہیں کہتے، حضور عمر کیوں نہیں کہتے، حضور عثمان کیوں نہیں کہتے، حضور علی کیوں نہیں کہتے؟ جی تو آپ کیا سوال یہ ہے پھر آپ جو ہے یہ غریب نواز ابو بکر کیوں نہیں کہتے، عمر غریب نواز کیوں تو نہیں وہ کہتے؟ صدیق اکبر ان کے لیے مشہور ہے، فاروق اعظم ان کے لیے لقب ہے، عثمان غنی ان کا لقب ہے، حضرت نہیں تو علی آپ کا کیوں لقب نہیں کہتے غریب شیر نواز خدا کیوں ہے، نہیں کہتے؟ حیدر کرار غریب ہے، نواز وہ غریب لقب نواز ان کا بول سکتے نا ان کو، پرانا لقب مشہور ہے مشہور اگرچہ ہے۔ لیکن حضرت بول سکتے ہیں نا ان کو۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت آپ بولو ایک بار اس طرح سے کہ اعلیٰ حضرت امام حسن، اعلیٰ حضرت امام حسین، اعلیٰ حضرت نظام الدین اولیاء، اور اسی کو میرے سامنے مت بولو، ہر تقریر میں بولو تو آپ کو بریلوی کہے گا تیری ماں کا بہن کا مادر، ہو سکتا ہے گالی نہ بک دے۔ میں آپ سے عرض کروں جو لوگ اگر یہ کہیں آپ گے نے، نا، میں کہہ رہا آپ ہوں کی نہیں، میں تائید چیلنج کر دے رہا رہا ہوں اس میں، ہوں، میں نہیں آپ میں کی تائید حقیقت کر رہا ہوں بتا اس رہا میں ہوں، حضرت، جو لوگ غلط ہے جو کہیں گے۔ اگر آپ نے حسنین کریمین کو اعلیٰ حضرت کہہ دیا اور نظام الدین اولیاء خواجہ غنی نواز کو جس دن اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کہہ دیا اس دن یہ ماں بہن آپ کی ایک نہ کر دیں۔
وہ علم پھر سے آپ پورے لاکھ لوگ ہوں دلیلیں گے۔ دینا ان کو کہ بھائی جب انہیں کہہ سکتے ہیں بریلی والے کو انہیں کیوں نہیں کہہ سکتے کہ تیری ماں کا بہن کا یہ کر دوں وہ کر دوں. یہ ان سے اندازہ لگاؤ کہ یہ انہوں نے ٹھیکیداری جمع رکھی ہے کہ تاج الشریعہ حضرت میاں کو کہا جائے گا، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کو کہا جائے گا، اور حضور جس کو چاہو کہو، حضور جس بچے کو چاہو حضور کا، حضور کی کوئی اہمیت نہیں ان کے لیے، ان کی نظر میں. نہیں، وہ حضرت قید لگا کے بولتے ہیں اس نہیں میں۔ آج تک، اچھا یہ بتاؤ، جی آج تک ان لوگوں نے جشن امام زین العابدین سچائی سے بتانا، جی 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 حقیقت میں بتانا، امام زین جی العابدین سے لے کر سنبل میں نہیں، مراد آباد میں، پورے ہندوستان میں جی کسی بھی بریلوی نے کہیں بھی جی پورے ہندوستان میں دھوم دھام سے امام زین العابدین سے لے کر امام حسن عسکری تک اگر جی ایک بھی جلسہ ان لوگوں نے کیا ہو تو مجھے بتاؤ. آپ کسی بھی جگہ آپ بتا دو، پوسٹر بتا دو کہ ہاں امام زین العابدین کے نام سے علی گڑھ میں ہوا، کانپور میں ہوا، لکھنؤ میں ہوا، پھر امام حسن عسکری تک، حضرت امام زین العابدین لڑکے امام باقر، ان کے لڑکے امام جعفر، ان کے لڑکے امام موسیٰ کاظم، ان کے لڑکے حضرت امام علی رضا، پھر امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، ایک کے نام کا بھی یہ لوگ جلسہ نہیں کرتے. کیوں نہیں یہ کرتے؟ کرنا سوچتے ہیں کہ چاہیے اگر ان کا تقوی طہارت عوام کو معلوم ہو گیا تو انہیں کون مانے گا جنہیں ہم منوا رہے ہیں بریلی والوں کو. نہ، ان کو جو ہے کرنا چاہیے، جو لوگ نہیں کر رہا کرنا چاہیے. اور آپ نہیں ماشاء آج اللہ، تک ہوا، آپ سچائی بھی سے تو اہل بتانا، سنت آج سے ہے نا، تک ہوا؟ آپ نہیں اپنا تعارف کراتے ہیں حضرت، میں اہل نہیں سنت سے حضرت ہوں، یہ نہ میں بتاؤ، دیوبندی ہوں، نہ میں آج بریلوی تک ہوں. ہوا کیا جلسہ ان کے ناموں کا؟ کرانا چاہیے اس میں، اب جو ہے نہیں ہوا تو انشاءاللہ نہیں نا، ہوا تو نہیں نا. ہے. میرے معلومات میں تو نہیں ہے، لیکن نہیں الحمدللہ میں خود جو ہندوستان ہے میں نہیں امام ہوا، میں حسین چیلنج کر رہا ہوں بریلی والوں کو پوری دنیا کے. رضی کہ اس اللہ کا مطلب تعالیٰ. تمہارے دل میں کیا چھپا ہوا وہ ظاہر کرو، وہ لیکن ظاہر کرو کہ امام زین امام العابدین کی حسین عظمت کیوں بیان نہیں کرتے، حضرت امام امام باقر حسین کی کی تو عظمت بہت کیوں دل بیان. سے کرتے ہیں نا حضرت یہ. ارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں 2 امام سال ان حسین کی خدمت میں نہ رہا ہوتا تو میں برباد ہو جاتا. یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ امام باقر، امام جعفر کے بارے میں. جب ان میں کا یہ کہہ رہا علم ہوں امام امام ابو حسین کی حنیفہ تو نے بہت دیکھا کرتے ہیں نا تو چرچے. یہ کہا کہ میں نے اگر ان کی خدمت میں 2 سال نہ رہا ہوتا تو میں برباد ہو جاتا. جی جی فرمایا، بالکل بے شک، اس تو میں کوئی یہ وہ شک نہیں ہے. میں کون یہ سا کہہ رہا علم ہوں امام حسین کی بھی امام تو ابو کرتے حنیفہ ہیں نے نا. دیکھا تھا، جس کو دیکھنے کے بعد امام ابو حنیفہ نے کہا یہ وہ علم کیوں نہیں بتاتے بریلی والے؟ چھپاتے کہیں یہ مبارک پوریا، چھپاتے کو ہوتے پیلی بھیتیا، یہی کیوں بتاتے ہیں دولت المکی 8 گھنٹے میں لکھ ڈالی، 57 رضوی اتنے دن میں لکھ ڈالا، اتنے دن میں یہ لکھ ڈالا، اتنے دن میں حضرت رد اتنا غصہ قادیانی لکھ نہیں. ڈالا، اتنے دن میں رد شیعہ لکھ ڈالا، پانی کی 575 قسمیں بتا دی، ہوا کی اتنی زمین کی اتنی قسمیں بتا دی، 36 قسمیں گھوڑے کی بتا دی. سب ایک ہی کے پاس علم ہے، ایک ہی کا علم کیوں بتاتے ہیں؟ یہ اتنے بڑے بڑے جو امام ہوئے جن کو دنیا مانتی ہے، دیوبندی بھی، نظوی بھی، اہل حدیث بھی مانتا ہے، امام باقر کو، امام جعفر کو، امام موسیٰ کاظم کو، شیعہ تو مانتا ہی مانتا ہے، اور بھی طبقے سبھی مانتے ہیں، یہاں تک کہ قادیانی بھی مانتا ہے. قادیانی بھی علامہ غلام احمد قادیانی کو حضور نہیں کہتا ہے، حضور غلام احمد قادیانی نہیں کہتا ہے، اعلیٰ حضرت نہیں کہتا ہے. قادیانی بھی دیکھو اس کے اندر بھی کتنا خیال ہے، وہ بھی حضور اللہ کے رسول کے لیے کہتا ہے قادیانی. اہل حدیث بھی حضور اللہ کے رسول کے لیے کہتا ہے، شیعہ بھی حضور اللہ کے رسول کے لیے کہتا ہے، یہاں تک کہ ندوی، دیوبندی، تمام کے تمام فرقے جتنے بھی یہ تحریکیں ہیں سب کے سب اللہ کے رسول کو ہی حضور کہتے ہیں. تھانوی صاحب کو آج تک کوئی نے حضور کہا ہو تو بتاؤ، نانوتوی صاحب کو آج حکیم تک کسی نے حضور کہا ہو تو بتاؤ، یا اعلیٰ حضرت کہا ہو تو کہتے ہیں نا، بتاؤ، یا حضور کہا ہو تو بتاؤ. حکیم الامت. حکیم عمر کہتے ہیں، حکیم عمر تو احمد یار خان کو بھی کہتے ہیں، جس نے تفسیر میں جانے کیا کیا من گھڑت تفسیر کی ہے اس نے کتنی جگہ آپ کو معلوم ہے. اس نے حکیم جو احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ درود شریف نماز کے علاوہ نہیں پڑھنا چاہیے، درود ابراہیم پڑھنا کو منع کیا ہے، کہا کہ اس میں سلام نہیں ہے، درود ہے، منع کیا ہے، کہا کہ نماز کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے. انہوں نے نہیں لکھا تھا، ان کے آگے والی جلد ہاں وہ جو ہے نا، آگے والی ابتدار خان نعیمی ہو کوئی بھی ہو، لیکن تفسیر نعیمی تو ہے. جی جی. اچھا یہ بتاؤ، چلو حضور کے اوپر آپ بحث کر رہے تھے، میں کہہ رہا ہوں یہ رضوی فرقے کے علاوہ 1300 سال تک، یعنی 100 سال پہلے کی کتابیں دیکھ لو، یعنی علامہ نقی علی خان سے لے کر یعنی 1000 سال کے مجددین محدثین کی جتنی کتابیں ہیں، ہزاروں نے کتابیں لکھی ہیں. اب میں کیا کرنا، علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ جلال السیوطی، کسی بھی ولی نے، کسی بھی مجدد نے اگر حضور کا لفظ لکھا ہو، حضور کا لفظ اللہ کے رسول کے علاوہ لکھا ہو تو بتاؤ. کسی بھی ولی نے، میں نے چیلنج کر دیا، ہزاروں ولیوں نے اگر اللہ کے رسول کے علاوہ لفظ حضور لکھا ہو اپنی کتاب میں، یہاں تک کہ علامہ نقلی خان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر النشرہ میں، اور ان سے پہلے جتنے شاہ ولی اللہ نے تفسیر عزیزی میں شاہ عبد العزیز صاحب نے، امام رب مکتوبات میں، شاہ غنی الطالبین میں علامہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے پوری کتابوں میں لفظ حضور اگر لکھا ہو کسی بھی ولی کو، کسی بھی صحابی کو، تو مجھے آپ بتا دینا.
میں ان فرقے والوں کی نہیں مانوں گا. رضوی فرقے تو من گھڑت فرقہ ہے, تو 5واں مسلک بنا دیا اس نے. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا حضرت، تھوڑا سا اگر آپ سنجیدگی توقف کر کے بات کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا. نہیں, آپ توقف سے بات کریں. میں نے جو دلیلیں دی ہیں آپ کو, نہیں، دلیل آپ کی جو ہے صرف یہ ہے حضرت کہ انہوں نے نہیں لکھا، تو نہ لکھنا جو ہے نہیں, یہ دلیل بتاؤ سمجھ یہ جائے. اعلیٰ حضرت کسی کو اوروں کو کیوں نہیں کہتے؟ نہیں کہنے اگر کوئی کہہ دے تو کوئی نہیں, کیوں کباہت نہیں تو کہتے؟ جب آپ حضور پہ اتنی بحث کر رہے ہو تو اعلیٰ حضرت پہ بھی کرو کہ سب کو اعلیٰ کہیں گے. حضرت تو لغت کے اندر بادشاہوں کے لیے بھی نہیں تو مستعمل کہو نا, پھر آپ کہو نا, کل سے کہو. یہ نہیں کہو کہ بالکل، ہم اعلیٰ تو حضرت اعلیٰ حضرت غریب نواز, اعلیٰ حضرت خواجہ غنی, اعلیٰ حضرت نظام الدین اولیاء, اعلیٰ حضرت صابر کلیری. یہ سوال تو آپ سے بھی اہل حدیث کر سکتے ہیں، غریب اچھا نواز حضور سنو, کو کیوں نہیں میرے کہتے آپ؟ پاس ایک کتاب ہے, میں بتاؤں گا آپ کو حوالہ, جی، میں گھر پہ رکھی ہے. یہ ہاں، آپ نے مفتی اعظم رفاقت صاحب کانپوری کا نام سنا ہوگا. ان کے بیٹے ابھی انتقال ہوا, مفتی محمود احمد صاحب رفاقتی. اچھا، تو انہوں نے لکھا, میرے پاس کتاب حوالہ دے دوں گا. یہ آتے تھے کانپور کے پاس میں جی کدورہ, ایک جگہ کدورہ. تو جی انہوں نے وہاں کہہ دیا ایک جگہ کہ اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں. جی، تو ایک صاحب نے اطلاع کیا کہ اعلیٰ حضرت تو بریلی والے ہیں, یہ کہاں سے, ان کو آپ نے اعلیٰ حضرت کیسے کہہ دیا کچھوچے والے کو؟ تو انہوں نے اچھا، سمجھا کہ دیکھو بھائی, بدائیں والوں کو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب نے ان کو اعلیٰ حضرت کہا ہے, علامہ عبدالقادر بدائونی کو نہیں مانے, بلکہ باقاعدہ جلسہ کیا ہے. وہ کتاب میں میرے پاس موجود ہے ثبوت. مفتی محمود صاحب جنہوں نے خود, جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, انہوں نے یہ کتاب میں لکھا ہے کہ باقاعدہ میرے خلاف جلسہ ہوا. شریف الحق امجدی صاحب کو بلایا, مشتاق احمد نظامی صاحب کو بلایا, اور میرا رد بلیغ کروایا کہ اس نے بریلی والوں کے علاوہ کچھوچے والے کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا, یہ تو صرف بریلی والوں کی پہچان ہے اعلیٰ حضرت. اچھا. یہ ثبوت ہے میرے پاس, میں بھیج دوں گا آپ کو. میں پوچھ رہا تھا حضرت، تو اگر کہہ اچھا, دیا انہوں نے جائے تو لفظ حضور مشہور ہے. پر کیا آج تک جلسہ کیا؟ اسجد میاں کو حضور کہا جاتا ہے, مفتیان کو حضور کہا جاتا ہے, کیا آج تک انہوں نے جلسہ کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ اعلیٰ سے، حضرت میں کہنے پر چھوٹی تو سی بات جلسہ پوچھ کر رہا ہوں ڈالا, حضرت. حضور کہنے پر آج تک جلسہ نہیں کیا کہ بھائی حضور کا لفظ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں کہا جائے گا, صرف حضرت لسن کہہ یا دو. شیخ، حضرت کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ غریب نواز کو حضرت لسن کہتے ہیں, لسن ہم لسن صحابہ یا کو شیخ، حضرت کہتے ہیں, تابعین کو حضرت کہتے ہیں, طب تابعین کو حضرت کہتے ہیں, اولیاء کاملین کو حضرت کہتے ہیں, اور تمام ولی بھی حضرت ہی لسن لکھتے ہیں. لسن ٹو می حضرت، لسن ٹو می. ہاں, میں پوچھ رہا ہوں حضرت، اگر حضور بول دیا غیر نبی کے لیے، حکم شرع کیا عائد ہوگا اس پر؟ جائز کہیں گے یا ناجائز کہیں گے؟ بس آپ سمجھ لو کہ انہوں نے مشہور لفظ اگرچہ حضور کے لیے ہیں، لیکن ہم نہیں, یہ کہہ رضی رہے ہیں حضرت اللہ آپ سے تعالیٰ چھوٹا عنہ سا بھی یہ سوال. کہہ رہے ہیں. اظہری میاں رضی اللہ عنہ, کیا اظہری میاں سے اللہ راضی ہے؟ یہ معلوم ہے میں کمپلسری آپ کہہ سکتے ہو, دعویٰ کر سکتے ہو کہ اظہری میاں سے میرا اللہ راضی سوال ہے. حضرت، میرا ہاں؟ سوال آپ یہ ہے آپ سے بس رضی اللہ کہ تعالیٰ حضور عنہ جو ہے قرآن میں صحابہ کے لیے حضور آیا, کے لیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یا رسول اللہ, وہاں مطلب یہی مراد ہے کہ بے شک جو آپ پر ایمان لائے اور نیک کام کیے, یدخلہم جنات تجری, وہ اللہ کی جنتوں میں داخل ہیں, من تحتہا الانہار, جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ نے ان کے لیے کہا ہے, ان ایمان والوں کے لیے جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے, حضرت. اللہ کے ایسا رسول کے فقہا نے زمانے بھی میں ہیں. ان الذین آمنوا استعمال وعملوا کیا رضی الصالحات, اللہ عنہ، یعنی بڑے وہ بڑے ایمان فقہا والے کے جو لیے، اللہ کے رسول کے زمانے میں ہیں, اللہ بڑے نے بڑے ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ, یہ بھی ان صحابہ کے لیے ہے. والسابقون الاولون المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, یہ تابعین کے بارے میں بحث ہے کہ والذین اتبعوهم, جنہوں نے ان کی اتباع کی. اب صحابہ کے بعد تابعین کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں نہیں, شفا قاضی آیات میں آپ پڑھنا اس بحث کو. تو بعض جی. علماء نے کہا تابعین کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ. بعض علماء, لیکن پھر بھی جمہور علماء کی رائے ہے کہ نہیں, صحابہ کرام کے علاوہ کسی کو رضی اللہ عنہ نہ کہا جائے. میں آپ سے حضرت یہ پوچھ آج رہا کے تھا علماء نہیں, 500 سال پہلے کے علماء بحث کر رہے ہیں کہ صحابہ کے علاوہ تابعین تک کو رضی اللہ عنہ نہ کہا جائے. یہ تو آج کے لونڈوں کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں, آج مر گیا کل رضی اللہ عنہ, اس کا عرس بھی منا رہے ہیں. ارے بھائی, کیا سب کا عرس مناؤ گے؟ کہاں لکھا ہے کہ تم ہر ایک کا عرس مناؤ؟ پہلے ہندوستان میں چند عرس ہوتے تھے, حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نظام الدین اولیاء, حضرت صابر کلیری. اب تو ایک ایک ضلع میں 500 عرس ہو رہے ہیں. عرس سے کیا فائدے ہو رہے ہیں؟ وہ فائدے مجھے بتاؤ کہ نمازی لوگ بن رہے ہوں, نمازیں سیکھ رہے ہوں, لڑکیاں آ رہی ہیں بے پردہ آ رہی ہیں, بے پردگی الگ ہو رہی ہے, اس سے تو نقصان ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ایک جگہ خود گیا ہوں گجرات, سانسروز اس گاؤں کا نام ہے. یہ بڑودا سے 55 کلومیٹر دور ہے سانسروز. میں اس گاؤں میں بھی گیا ہوں کئی بار, میری تقریر ہوئی ہے وہاں پر گاؤں میں. اس گاؤں میں میری تقریر ہوئی ہے. تو وہاں پر عرس کیوں بند ہوا؟
اس لیے بند ہوا کہ زنا کرتے میں لڑکا لڑکی پکڑا ہے اسی عرس کی جگہ میں، یعنی وہ جو میدان تھا عیدگاہ کے آس پاس، زنا کرتے میں جب پکڑا ہے تو وہاں کے گاؤں والے میٹنگ بیٹھی کہ آج کے بعد عرس نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر لڑکی بہت زیادہ، لڑکے بہت، تو عید کے دن سب باہر نکلتے تھے لڑکا لڑکی ایک ساتھ رات میں دن میں، تو بھیڑ ہوتی تھی، زنا کرتے پکڑا گئے۔ آپ یہ میں چیلنج دے رہا ہوں، ساسروت گاؤں کا نام بتا رہا ہوں، پالیس کے لگا ہوا ہے 2 کلومیٹر دور، وہاں کے لوگوں نے پنچایت بٹھائی کہ آج کے بعد کوئی عرس نہیں ہوگا، کہ یہاں پر یہ ماحول ہو گیا ہے لڑکا لڑکی کے ساتھ میں۔ اسی طرح رام نگر نینی تال یہ آپ کے پاس میں ہے، وہاں پر یہ تعزیے کے دن، محرم کے دن میں حرام خوری کا معاملہ جب جامع مسجد کے پاس ہوا لڑکا لڑکی کا، تو ان لوگوں نے پھر جامع مسجد کے پاس ٹھہرنا بند کروا دیا جلوس کا، کہ یہاں پر اب جلوس نہیں ٹھہرے گا۔ لڑکیاں بھی آ رہی بھائی عرس جلوس میں، محرم کے جلوس میں لڑکیوں کیا مطلب، وہ بھی منورنجن ٹائپ، خوشی کا ماحول ہو رہا ہے، بڑھیا کپڑے پہن کے 10 محرم کو لڑکیاں آ رہی ہیں، اور میں نے خود مراد آباد میں دیکھا جب میں علی گڑھ سے آیا بس سے، تو سیٹیاں بجا رہے ہیں لڑکے 10 محرم، سیٹیاں منورنجن کر رہے ہیں، مذاق بازی کر رہے ہیں 10 محرم کو شہادت کے دن۔ وہ کہہ رہا ہم سنی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، یہ اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہیں، دیوبندیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ارے تو کہاں سے عاشق رسول ہے؟ دیوبندی سیٹی تو نہیں بجا رہا، منورنجن تو نہیں کر رہا، اس کی لڑکی کپڑے پہن کے تو نہیں آ رہی نئے اور لپسٹک لگا کے تو نہیں آ رہی 10 محرم کو، اس کی وہ چلو خیر یاد حسین نہیں منا رہے تو کم سے کم اتنا تو احترام کر رہے ہیں وہ۔ جی جی آپ نے بھی دیکھا ہوگا سنبل میں لڑکیاں جب نکلتی ہیں کیسے رنگ برنگے کپڑے پہن کے نکلتی ہیں، وہ کیسے لڑکے تاکتے کہ اس کو میں پٹا لوں، ذرا موقع اچھا ہے، آج کا دن مل رہا ہے، اس کو اگر موقع مل جائے تو میں اس کو ابھی حال لے کے چلا جاؤں، ایسا بھی دیکھتے لڑکے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے ایسے واقعات سنے سنبل میں وہاں؟ ہاں ہم تو دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں لوگوں کو سمجھائیں کہ لیکن ایسا ہے نا لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو تاکتے ہیں نا اس دن، تاکتے بالکل، اب وہ تاکنے کا دن ہے، امام حسین کی شہادت کا دن ہے، اس دن یہ تاک رہے ہیں۔ ارے بس یہ سمجھ لو آخری بات ہے کہ یہ فرقہ اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ کعبے کے امام کو مسلمان نہیں مانتا، وہاں کے مؤذنوں کو مسلمان نہیں مانتا، مسجد نبوی کے امام کو مسلمان نہیں مانتا، اور وہاں کے سیدوں کو بھی مسلمان نہیں مانتا، وہاں کے صدیقیوں کو مسلمان نہیں مانتا، وہاں کے فاروقیوں کو مسلمان نہیں مانتا، جتنے بھی صحابہ کرام کے اولاد مکہ مدینے میں رہتے ہیں کسی کو یہ مسلمان نہیں مانتا۔ وہ کہتا کیا نہیں وہ سنی بھی ہے، ارے کہاں وہ سنی، چل کے بتا ہمیں چل کے بتا، تیرے جیسے سنی ہے جو تیرا جیسا عقیدہ رکھتے ہیں، حسام الحرمین کو مانتے ہو، کعبے کے امام کو کافر مانتے ہیں، میرے ساتھ چل میں ٹکٹ دوں گا، بتا چل کے مکہ شریف میں کون سے گھر ہیں تیرے جیسے سنی ہیں۔ میں تو چیلنج کر رہا ہوں 20 لاکھ کی آبادی میں اگر یہ 20 گھر بتا دینا اس کے جیسے عقیدے کے، تو میں اس کو 2 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ 20 گھر نہیں ملیں گے مکہ شریف مدینہ شریف میں اس کے عقیدے کے۔ وہ کہتا کیا وہ سنی بھی ہے، ارے چل کے بچنے کے لیے کبھی کہتا ٹنی ہے، کبھی کہتا کافر ہے، کبھی کہتا مسلمان، ارے تیری ماں کا حرام خور ماروں، کبھی تو کہہ رہا مسلمان ہے، کبھی کہہ رہا کافر ہے، سالے ایک بولی بولنا، یا تو کہتے کافر ہیں یا کہتے مسلمان ہیں، کہتا وہ کافر بھی ہیں پھر کہتا مسلمان بھی ہیں، سالے ایک بولی بولنا کہ وہ مسلمان ہیں سب سنی ہیں، ہے کہ نہیں صاحب؟ ہے کہ نہیں صاحب؟ حضرت مدینہ شریف کے امام کے لیے کہتا مسلمان نہیں ہے بریلی والا، کہتا ہے وہاں کے لوگ مسلمان نہیں، وہاں کے سید مسلمان نہیں، سب وہابی نجدی ہیں۔ حضرت جو آؤٹ آف کانٹیکس بات ہو گئی، میں آپ سے عرض کر رہا تھا، اچھا معاملہ کیا ہے ابھی ذرا ہمارے سامنے کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں ناز شریف کی محفل ہے، ذرا وہ آج لوگ آ گئے، ہماری بات بس تھوڑی سی بات اور حضرت، ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے سامنے جو کہتے ہیں حضور تاج الشریعہ حضور اعلی حضرت، تو ہم ان پر اب کیا حکم لگائیں؟ ناجائز کا حکم لگائیں، حرام کا لگائیں، مکروہ تحریمی کا لگائیں؟ آپ تو کل سے اعلیٰ حضرت کہنا شروع کر دو بس۔ نہ آپ بتائیے حکم کیا لگائیں حضرت؟ ارے تاج الشریعہ تو مفتی اعظم ہند کو نہیں کہا گیا، آل رسول ماہروی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا، سید شاہ برکت اللہ کو نہیں کہا گیا، آل احمد نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں کہا گیا، مفتی اعظم سے زیادہ پرہیزگار تھے کہ حضرت میاں یہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیتے تھے، ہوائی جہازوں سے 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ 2-2 لاکھ کی خبریں ہیں۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ تو جو ہے کہ ہوائی جہاز سے سفر نہیں کیا، راجکوٹ سے بمبئی کا کہ قوم کا پیسہ بیکار جائے گا، میں تو ٹرین سے جاؤں گا، اندور جا رہے تھے تو ریزرویشن والے میں سفر نہیں کیا، کہا کہ میں تو جنرل میں بیٹھوں گا، فضول خرچی برداشت نہیں ہے مجھے، اور پورے فجر سر تک مسافہ کرتے تھے مفتی اعظم ہند، فجر تک مسافہ کرنے بیٹھتے تھے کہ قوم کا کہیں آدمی محروم نہ رہ جائے۔ یہ کیا ہے، یہ تو درشن کرانے آتے ہیں، 1 لاکھ روپے لیتے ہیں، 1 بجے رات کو آتے ہیں، 1 بجے رات کو حضرت کہاں ہے؟ ابھی بریلی سے نکل گئے، کہاں تک پہنچ گئے؟ رامپور، ارے رامپور آ گئے، سنبل میلہ رامپور، اب پھر مراد آباد آ گئے، ارے مراد آباد، اب کہاں گئے؟ ڈیگر پور آ گئے، نہ گئے تک بھی، اب پھر پہنچتے پہنچتے 2 بج گیا، اپنے درشن کرا آدھا گھنٹہ اور 1.5 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے لیا پھر واپس۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ قوم کو لوٹ رہے ہو، 1 آدھا گھنٹہ درشن کرانے آئے، قوم پریشان ہے کہ پہلے سے آ جائیں، آ رہے 1:30 بجے رات کو 1 بجے رات کو آدھا گھنٹہ اپنی زیارت کرایا، درشن کرایا اور 1 لاکھ روپے لیا، جیب میں چل دی۔
یہ قوم کو لوٹا ماری ہو رہی کہ دین کا کام ہو رہا. پھر تبلیغی اسفار افریقہ کے امریکہ کے تبلیغی اسفار. ارے یہ کہو نا لوٹا ماری کے اسفار امریکہ سے 20 لاکھ لائے, افریقہ سے 50 لاکھ لائے ہیں. یہ تبلیغ دین کریں گے؟ تبلیغ دین ہمارے خواجہ غریب اجمیری نے فرمائی, نظام الدین اولیاء نے فرمائی, حضرت علاؤالدین صابر کلیری نے فرمائی, حضرت حاجی وارث علی شاہ دیوبند شریف نے فرمائی. انہوں نے تبلیغ فرمائی. یہ کیا تبلیغ کریں گے؟ یہ تو نمازی تک نہیں بناتے مریدوں کو. اگر آج مریدوں کو نمازی بناتے تو مسجد جمعے کی طرح بھرتی ہیں. اگر نمازی بناتے جیسے جمعے میں بھرتی ہیں ایسے نمازی بناتے تو آج مسجد جمعے کی طرح بھرتی. وہی 5% 10% نمازی. دیکھو نہ تبلیغ جماعت سے لوگ نمازی بن رہے, نہ اتاری جماعت سے نمازی بن رہے. لوگوں کے دل کالے ہو گئے ہیں حرام کھا کھا کے. نہ اتاری جماعت نمازی بنا پا رہی, نہ تبلیغ جماعت نمازی بنا پا رہی. 70 سال تبلیغ والوں گشت کرتے ہو گئے, نمازی نہیں بنا پا رہے. ان کے یہاں بھی وہی جمعے کو نماز پڑھتے ہیں لوگ. یہ بہت بڑی کمی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حلال روزی کھانے کی توفیق دے. جب یہ قلب ہمارا زندہ ہوگا, حلال جب تک نہیں کھائیں گے زندہ نہیں ہوگا. ابھی ذرا نعت پڑھنے والے آ گئے, انشاءاللہ پھر بات کر لینا. ذرا محفل میلاد شریف والے آخری بات بتا دیں, جائز سمجھے ناجائز سمجھے, یہ سمجھا. اب دیکھو میں نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا, آپ خود سمجھدار ہے. ٹھیک ہے نہ میں یہ بتا دیجیے ذرا. پھر بات کر لیں گے. ناز شریف والے بیٹھے ہیں, دیکھو کتنے لوگ بیٹھے ہیں. میرے خیال میں دیکھو بہت دیر ہو گئی. ہماری محفل میلاد شریف ہوتی ہے, ناز شریف پڑھی جاتی ہے اور بعد میں سلام بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں بہت پہلے کی پارٹی ہے ٹونک زمانے کی. ہمارے یہاں دیوبند کے عالم میں نہ کوئی کی ہمت نہیں کہ منع کر دے. ہمارے یہاں الحمدللہ ٹونک کے ضلع کے روایت کے اعتبار سے بعد میں سلام پڑھا جاتا ہے میلاد شریف میں. اور آج سے نہیں بہت پہلے سے, لیکن ماحول یہاں پر سب دیوبند ندوے والوں کا کوئی منع نہیں کرتا. عالم سب خاموش رہتے ہیں کہ پرانی روایت سے چلا آ رہا ہے اور بہت باادب طریقے سے ہوتا ہے. اچھا اگر آپ یہاں ناز شریف سن لو تو کہو گے کہ انہیں کس نے عشق رسول, یہ عشق رسول میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں, انہیں کس نے بتایا؟ ارے ہر مسلمان عاشق رسول ہوتا ہے. کہو سبحان اللہ. ہوتا ہے جب جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ عاشق رسول ہے. کیا بریلی والے آگے سب جگہ بتا کے گئے ہیں افریقہ امریکہ والوں کو, یا ان سے پہلے لوگ عاشق رسول ہی نہیں تھے؟ جو مسلمان اللہ کے رسول کے زمانے میں پیدا ہو رہا ہے سب کے سب عاشق رسول ہوتے ہیں. اور علامہ جامی کا آخری واقعہ سنو. علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول کا یہ عالم تھا, جب اللہ کے رسول کے روضہ شریف پر حاضری دینے گئے تو 20 منٹ تک سانس روک لیا کہ میری سانس کی آواز بھی بارگاہ رسول تک نہ پہنچ جائے. یہ علامہ جامی کا عشق رسول تھا. 20 منٹ تک سانس روکے رکھا. اور ایسے ایک واقعہ نہیں, ہزاروں عالموں کے اولیاء کرام کے واقعہ سنائیں گے, آپ دنگ رہ جائیں گے کیسے کیسے عاشق رسول ہوئے. اب مانتے ہیں فاضل بریلوی بھی عاشق رسول تھے, ان کے بیٹے بھی عاشق رسول تھے, لیکن یہی تھوڑی دو ہی دنیا میں عاشق رسول ہوئے, باقی ہوئے ہی نہیں ہے صاحب کہ انہوں نے عشق رسول پھیلایا ہے. باقی عاشق رسول ان سے پہلے والے کیا تھے؟ یہ تو ابھی پیدا ہوئے 100 سال پہلے. ان سے پہلے والے کیا عاشق, پوری دنیا عاشق رسول سے بھری پڑی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آتا فرما. پھر بات کر لینا, اب ذرا دیر ہو رہی ہے.